السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حاضرین، قرآن مجید کی یہ مبارک اور مقدس آیت شریفہ سورہ حجرات کی ایک مشہور و معروف آیت ہے. اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں سے خطاب کر کے ایک ایسا حکم دیا ہے جس کی پرواہ آج ساری دنیا کے انسانوں کو نہیں ہے اور کوئی عمل نہیں کر رہا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے. مرد سے مراد حضرت آدم اور عورت سے مراد حضرت حوا. ہم نے تم کو ایک ماں باپ، ایک مرد و عورت آدم و حوا کے ذریعے سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہارے درمیان ہم نے خاندان اور قبیلے بنائے. یہ خاندان و قبیلے اس لیے نہیں بنائے کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر خاندان اور قبیلے کے ذریعے سے فخر کرو یا بڑائی جتاؤ، بلکہ اس لیے بنایا ہے کہ لِتَعَارَفُوا، آپس میں ایک دوسرے کے پہچان ہو سکے. ایک دوسرے کی پہچان کے لیے یہ خاندان و قبیلے ہیں، بڑائی جتانے کے لیے نہیں. کوئی بھی خاندان اور قبیلے کے ذریعے سے مال و دولت کی وجہ سے، حکومت و امارت کی وجہ سے، یا اچھے کپڑوں کی وجہ سے، اچھی شکل و صورت کی وجہ سے ایک دوسرے پہ بڑا نہیں ہوتا. پھر بڑا کون ہے؟ اور سے سن کے رکھیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے، معزز وہ ہے، قابل احترام وہ ہے، اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو، جس میں تقوی زیادہ ہو، جس میں پرہیزگاری زیادہ ہو، جس میں اسلام کی اچھائیاں زیادہ ہوں. وہ شخص جتنا اس میں بڑھتا چلا جائے گا اور جتنا اللہ کا خوف و خشیت یا اسلام کی اچھائیاں ہوتی چلی جائیں گی، وہ آدمی اتنا ہی اللہ کی نظر میں معزز و مشرف ہے. اور جو جتنا گھٹتا چلا جائے گا وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لے کہ اللہ کی نظر میں وہ اتنا ہی گرا ہوا ہے. تو لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ علیم بھی ہے، خبیر بھی. علیم کا معنی ہے جانتے ہیں، جو یعلم ظاہرہا و بواطنہا. علامہ سیوطی نے تفسیر کی اس کی، اللہ علیم ہے جو انسان کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں، اور خبیر بھی ہیں، باخبر بھی ہیں پوری طرح کہ کون کس کے اوپر فخر کر رہا ہے، کون بڑائی جتا رہا ہے، اور کون کتنے پانی میں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح خبر رکھتے ہیں.
یہ سمجھنا کہ میں جو کچھ بھی کر لوں کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ نے اسی کو کہا ان اللہ علیم خبیر۔ یہ قرآن مجید کا ایک سیدھا سادہ مفہوم ہے اس آیت شریفہ کا، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے یہ سمجھیں کہ یہ آیت اتری کب تھی۔ ہر آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے۔ آیت شریفہ اکثر و بیشتر آیات ایسی ہیں کہ کسی خاص موقع میں، کسی خاص واقعے میں اتری ہیں، اور جس واقعے کی وجہ سے اترتی ہیں اسی کو شان نزول کہتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ لکھنے والے بلکہ مفسرین کرام نے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ فتح فرما کر مکے میں داخل ہوئے فاتحانہ انداز سے، اور کوئی لڑائی نہیں، خون ریزی نہیں، بغیر اس کے ہی مکہ آپ کے ہاتھوں پہ فتح ہو گیا، اور اس طرح فاتح اعظم بن کر اللہ کے نبی مکے میں داخل ہوئے، دشمنوں کو معاف کر دیا جنہوں نے 13 سال تک آپ کے خون سے ہولی کھیلی تھی اور صحابہ کرام کو جان سے مارا تھا، ستایا تھا، ان سب کو اللہ کے نبی نے معاف کیا اور مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتوں سے اللہ کے گھر کو پاک کیا، دھویا زمزم کا پانی منگا کر، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبہ شریف کا طواف فرمایا، اور پھر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلا کے کہا کہ بلال تم کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ کی ندا دو، اذان دو۔ حضرت بلال حبشی، اللہ اکبر، یہ نصیب حضرت بلال حبشی کا کہ کالے کلوٹے، حسب و نسب چھوٹا، کبھی مکے کے بازار میں چند روپیوں میں بکے تھے، چند درہم و دنانیر میں بکنے والے، جن کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا تھا، وہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ عزت و شرف اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی آواز جو بلند ہوئی تو حدود حرم میں چاروں طرف مختلف قسم کے لوگ تھے، ایک طرف صحابہ کرام بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، تو دوسری طرف کچھ دشمنان اسلام بھی بیٹھے تھے، اور تاریخ نے ان کے ناموں کو محفوظ کیا ہے۔ اس میں ایک سرداران مکہ تھا عتاب بن اسید، دوسرا حارث بن ہشام، تیسرے خود ابو سفیان تھے جنہوں نے فتح مکہ میں قریب میں ایمان قبول کر لیا۔ جیسے ہی بلال حبشی نے اذان کی آواز بلند کی، لوگوں نے نظریں اٹھا کے دیکھی کہ کون اذان دے رہا ہے۔ بلال حبشی جو کبھی کسی کا غلام تھا، یہ کالا کلوٹا حبشی النسل، اس طرح مجھے نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ بلال حبشی بہت اونچے مقام والے ہیں، ان کی دھول تک بھی کوئی انسان، کوئی ولی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں، تو عتاب بن اسید جو بہت مالدار شخص تھا، اس نے کہا کہ بہت اچھا ہوا، بہت پہلے میرا باپ مر گیا کہ زندہ نہیں رہا ایسی صورتحال دیکھنے کے لیے کہ ایک حبشی غلام کھڑے ہو کے کعبہ شریف کی چھت پہ اذان دے رہا ہے، یہ دیکھنے سے پہلے میرا باپ مر گیا، اچھا ہوا۔ حارث بن ہشام نے منہ کھولا اور اس نے کہا کہ یہ محمد کو کیا ہوا، اس کالے کبے کے علاوہ کوئی اور دوسرا نہیں ملا جو اس کو اذان دینے کے لیے چھت پہ کھڑا کر دیا کعبہ شریف؟ یہ اس نے طنز کیا۔ ابو سفیان چالاک نکلے، ابو سفیان نے کہا دیکھو تم کیا کیا بول رہے ہو، میں کچھ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ اگر میں کچھ بولوں گا تو آسمان والا محمد کو خبر کر دے گا، ہم آپس میں گفتگو کریں گے لیکن وہاں سے وحی اتر جائے گی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک اللہ اپنی بات پہنچا دیں گے، تمہاری بات کو پہنچا دیں۔
یہ گفتگو آپس میں کر رہے تھے، اور حضرت بلال حبشی کے سلسلے میں ایسے طنز و تشنیع کے جملے کہہ رہے تھے، اتنے میں حضرت جبریل امی علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن مجید کی اسی آیت شریفہ کو لا کے سنایا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھنے کی اور اس کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس طرف کو آئے جہاں یہ لوگ بیٹھے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی کیا کہہ رہے تھے تم؟ اتاب، تم نے یہ کہا کہ بلال حبشی اذان دے رہے ہیں، اس کو دیکھنے سے پہلے میرا باپ مر گیا، اچھا ہوا، آج ہوتا تو بڑی ذلت کی بات محسوس کرتا کہ ایک کالا کلوٹا شخص حبشی غلام جو ہمارے خاندانوں کا غلام تھا وہ کھڑا ہوا ہے کعبہ شریف کی چھت پر۔ اور حارث بن ہشام سے کہا کہ تم نے کالا کوا کہا بلال حبشی کو؟ ابو سفیان تم نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو اللہ پاک نے ابھی آیت شریفہ اتاری، یہ جو بڑائی، یہ جو تفوق، یہ جو تکبر، یہ ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا سمجھنا، یہ مال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خاندان و قبیلے کی وجہ سے نہیں ہے، خاندان قریش سے ہے، سادات سے ہے، یا خان ہے یا پٹھان ہے، ان سب چیزوں کی وجہ سے کوئی بڑائی نہیں، بڑائی صرف اس میں ہے کہ کس کا دل ایمان کے نور سے کس درجے منور ہے۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بلال حبشی کا دل اتنا منور ہے ایمان سے، اتنا روشن اور اتنا چمکدار ہے کہ اس کے مقابلے میں ان کے چہرے کی سیاہی اور کالا پن پھیکا پڑ جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کی تعریف فرمائی اور آیت شریفہ سنائی، اور پھر اللہ کے نبی نے خطبہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، اس خطبے کے ایک دو جملے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیۃ وتکبرها، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہارے اندر سے جاہلیت کے رسوم کو ختم کر دیا، اس نے جاہلیت کے تکبر اور فخر و غرور کو ختم کر دیا۔ الناس رجلان، اب قیامت تک لوگ دو ہی قسم کے ہوں گے، سمجھ میں آتا ہے؟ مالدار، غریب، شیخ، پٹھان، یا عالم، یا جاہل، کیا کیا شقیں ہم نے بنا رکھی۔ تھوڑا سا پیسے، چار پیسے آ گئے تو لوگ ایک دوسرے کو حقارت سے دیکھنا شروع کر دیتے، رشتہ داروں میں بڑائی آ جاتی ہے، غریب رشتہ داروں سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے، اور برسوں اپنے رشتہ داروں سے بات چھوڑ دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ غریب ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، فلاں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس رجلان، قیامت تک دو ہی قسم کے لوگ آئیں گے، اس بات تقسیم اچھی طرح سمجھ کے رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بر تقی کریم علی اللہ، بر تقی کریم علی اللہ، جملے یاد کرو کوشش کر کے، بر تقی کریم علی اللہ، لوگوں کی ایک قسم وہ ہے کہ نیک، متقی، اللہ سے ڈرنے والا، یہ وہ شخص ہے جو کریم علی اللہ، اللہ کی نظر میں بہت زیادہ شریف ہے، ایک قسم تو یہ ہے۔ اور دوسری آپ نے فرمایا کہ بر شقی، فاجر شقی، فاجر شقی حین علی اللہ، فاجر بدبخت، فسق و فجور میں مبتلا، کفر و شرک میں مبتلا، یہ مومن ہے لیکن گناہوں میں مبتلا، فاجر شقی حین علی اللہ، یہ اللہ کی نظر میں ذلیل و رسوا شخص ہے۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر آپ علیہ السلام نے دلیل کے طور پر یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا، کہاں تم فخر کرنے لگے کہ میں اونچے خاندان کو ہوں، فلاں چھوٹے خاندان کا ہے، میں دولت مند ہوں، تم غریب ہو۔ چند سالوں پہلے
غریب تھا، ایک چاہ کے پیسے نصیب نہیں تھے، آج تھوڑے سے پیسے اللہ نے دے دیے تو آج تم فخرت غرور میں مبتلا ہو گئے، تکبر کرنے لگے، اپنے ہی لوگوں کو چھوٹا سمجھنا، ان کو حقارت سے دیکھنا شروع کر لیا۔ نہیں، یہ غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، بڑائی اگر ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی جس میں ہو، اللہ کا ڈر جس میں ہو، خوف و خشیت جس میں ہو، یا سیدھے سادے الفاظ میں اسلام کی اچھائیاں جس کے اندر زیادہ پائی جاتی ہوں، وہ شخص اللہ کی نظر میں زیادہ معزز۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یوں ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی فضل، کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ عربی عرب کے رہنے والے، بولنے والے کو بولتے ہیں، عجمی کہتے ہیں گونگے شخص کو۔ عرب لوگ کہا کرتے تھے ہم بولنے والے ہیں، دوسری دنیا والے سب گونگے ہیں، ان کو بولنا ہی نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، آج سے کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں، ولا لابیض علی اسود فضل، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر، یہ کسی لال آدمی کو کسی گورے آدمی پر، کالے آدمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کلکم من آدم، سنو تم سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا۔ جو آدمی گورا ہے اللہ میں اسے سونا گون کے نہیں بناتے، جو آدمی لال ہے اللہ تعالیٰ اس میں انار کے دانے نچوڑ کے نہیں بناتے۔ یہ سمجھ لینا کہ میری بناوٹ الگ ہے، میری حیت الگ ہے، اللہ نے بنایا کسی کو گورا تو ہو گیا، کسی کو کالا تو کالا ہو گیا۔ اگر اختیار میں ہوتا، میرے اختیار میں اگر ہوتا کہ میں کالا بنوں یا گورا بنوں تو آپ بتائیے میں کالا بنتا؟ کوئی بھی شخص کالا بنتا؟ ہر آدمی چاہتا کہ میں گورے سے گورا ہو جاؤں۔ یہ گورا ہونا، کالا ہونا، یہ لال ہونا، یہ عربی ہونا، عجمی ہونا، مالدار ہونا، غریب ہونا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، آدمی کے اندر نہیں، آدمی کے کسب میں نہیں، کمانے کی چیز نہیں، اس لیے اس پر کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ کسی کو حقارت سے نہ دیکھو، کسی انسان کو کسی چیز کے نہ ہونے پر اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم من آدم، تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ جب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو پھر آپس میں ایک دوسرے کا تفوق کیسا، ایک دوسرے کا تکبر کیسا، ایک دوسرے کے اوپر بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کیسا۔ یاد رکھو جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ دوسرے انسانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، ایسا آدمی کبھی بھی اللہ کی نظر میں اونچا نہیں اٹھ سکتا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس کا مقام نہیں ہوتا۔ اسی لیے دعا سکھائی گئی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، یا اللہ مجھے اپنی نظر میں تو میں چھوٹا سمجھوں، لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا بنا دے، لیکن میں اپنی نظر میں ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر سمجھوں، چھوٹا سمجھوں، اس کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اس لیے کہ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ جاتا ہے اور دوسروں پر اپنے آپ کو بڑائی جتانا شروع کر دیتا ہے، سمجھو اس کی تباہی اور ہلاکت و بربادی خط شروع ہو گئی۔ بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مسلمان کی تباہی کے لیے یہ کافی ہے، کسی انسان کی تباہی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ جب آپ نے کسی مسلمان کو حقیر سمجھا، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، خاندان، حسب و نسب کی وجہ سے آپ نے حقیر سمجھا، تو وہ حقیر نہیں ہوگا جسے آپ نے حقیر سمجھا، آپ حقیر ہو جائیں گے۔
وہ ہلاک نہیں ہوگا جسے آپ نے حقیر سمجھا، آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جن کی بات پتھر کی لکیر سے بھی بڑھ کر ہے کہ پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی کی بات کبھی نہیں مٹ سکتی۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اپنے لیے بربادی کا گڑھا کھودنے کے برابر ہے، اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دینے کے برابر ہے۔ اس لیے شریعت نے ہم کو یہ بتایا، یہ آیت ہم کو سبق دیتی ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا سمجھو، اپنے آپ کو ہمیشہ حقیر سمجھو، مقابلے میں جو دوسرا مسلمان آئے گا اس کی عزت کرو، دوسرا انسان ہے تو اس کا خیال رکھو۔ اسلام نے تو کسی غیر مسلم کو بھی حقارت سے نظر سے دیکھنے کی اجازت نہیں، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی غلط کار ہے، اسے بھی حقارت سے مت دیکھو، پتہ نہیں اللہ میں کب ہدایت دے دے، پتہ نہیں اللہ میں کب ہدایت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا حضرت وحشی نے، اور ایسا شہید کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کو میدان احد میں دیکھا کہ ناک کٹے ہوئے ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، چہرہ نچا ہوا ہے، سینہ چیرا گیا، پھاڑا گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں آنسوں ابل پڑے، آنسوں کا سیلاب بہہ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حبک کر رہے، صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے اتنا روتے ہوئے کبھی آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ اتنا حال بنا دینے والے حضرت حویشی، اسلام کی توفیق اللہ نے دے دی مسلمانوں کو، کیا حقارت سے دیکھ سکتے ہیں؟ کسی کو آپ کیسے حقارت سے دیکھ سکتے ہیں؟ جب وحشی کو ہدایت ملی، اللہ کے نبی کے سامنے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کے سامنے کے آنے کے قابل نہیں ہوں، میں اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سمجھی نہیں، ہم سمجھے نہیں اپنے آقا کو، ہمارے آقا کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وحشی کے بارے میں اعلان یہ کیا تھا کہ اگر یہ کعبے کا پردہ بھی پکڑ کر روتے ہوئے پائے جائیں تو بھی اسے قتل کرو، اسے مارو، لیکن چھپتے چھپاتے رسول اللہ کے سامنے آ گئے اور آ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے قبول کر لیا، فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا، تم نے میرے چچا کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، میں نے معاف کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول فرما تو لیا، لیکن اتنا ضرور کہا کہ وحشی تم میرے سامنے مت بیٹھو، اس لیے کہ جب تمہارا چہرہ یاد دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی لاش یاد آتی ہے، میرے سامنے مت بیٹھو۔ حضرت وحشی رویا کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ میں نے زندگی میں کیا کام کر دیا کہ اللہ کے نبی کے سامنے اپنا چہرہ لے کے بیٹھ نہیں سکتا۔ تو توفیق دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے، اپنا اللہ تو بڑا عجیب اللہ ہے، اللہ اکبر الاکبر ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں توفیق دیتے ہیں، اس لیے کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، کافر کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ مقام دے دیتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھنے کی ہم کو اور آپ کو اجازت نہیں۔ مسلمان کی جب کافر کو نہیں ہے تو مسلمان کو کسی نظر سے دیکھنا غربت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اس وجہ سے کہ آپ بڑی چمچماتی کار میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھ لیا، کل کو ایسا ہوگا کہ اللہ میں آپ کے پاس کار چھین کے اسے دے دیں گے، آپ کو نیچے کھڑا کر دیں گے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ پاک کے لیے جیسا اردو میں محاورہ ہے نا، یہ بائیں ہاتھ کا کام، بائیں ہاتھ کا کام ہے، معمولی کام ہے اللہ کے لیے کہ کسی کو تخت پہ بٹھا دیا، کسی کو تخت سے نیچے اتار دیا، ہم اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو کسی کافر کو حقارت سے نہیں دیکھنا تو مسلمان کو کیسے دیکھنا؟ مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا تو بہت ہی بری بات ہے، بلکہ الٹا اسلام نے جو حکم دیا وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ مسلمان ہے تو اس کی عزت کرو،
اپنے دل میں اس کے لیے کوئی حسد اور بغض نہ رکھو، مسلمان کے لیے اپنے دل میں عزت رکھو، عظمت رکھو۔ یہ بھی کلمہ پڑھنے والا، میں بھی کلمہ پڑھنے والا ہوں، انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمل میں کم ہو یا عمل میں آپ زیادہ ہوں، اس میں فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن ایمان تو دونوں کے پاس ہے، تو ایمان ہے تو ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے کی عزت کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک عجیب حدیث سناتا ہوں، غور سے سن کے رکھو۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف لائے۔ امیر المومنین تشریف فرما تھے، تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے کہ حضرت سلمان فارسی عمر والے صحابی ہیں، اندر تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھ کر جس تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اس تکیے کو اٹھا کے سلمان فارسی کو پیش کیا کہ لیجیے آپ تشریف رکھیے۔ وہ زمانہ تو ایسا نہیں تھا کہ چار چار گدے لگے ہوئے ہوں، چار چار تکیے پڑے ہوئے ہوں، ایک تکیہ تھا، حضرت عمر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی حضرت سلمان فارسی اندر آئے تو تکیہ اٹھا کے پیش کیا، بیٹھی ہے، ادب احترام کے ساتھ ان کو پیش کیا کہ آپ بیٹھیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا صدق رسول اللہ، صدق اللہ و صدق رسول اللہ، اللہ نے سچ کہا، اللہ کے رسول نے سچ کہا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا کہا اللہ کے رسول نے سچ کہا، کیا بات کی طرف اشارہ ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی بوڑھے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا، اجازت مانگی، اندر داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ جب سے ہی میں اندر گیا تو اللہ کے رسول نے سیدھے بیٹھ گئے اور تکیہ اٹھا کے مجھے پیش کیا۔ ارے کچھ بھیجے میں آتا نہیں آتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو پیش کرتے ہیں تکیہ، اور فرمایا کہ سلمان اسے لو تم بیٹھو۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے تو آپ مستحق ہیں، میں کیسا آپ کے سامنے ٹیک لگا کے بیٹھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان سن کے رکھو، جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا اکرام کرتا ہے اور عزت کرتا ہے تو اللہ فوراً اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بس میں یہ تمہیں بتانے کے لیے ہی یہ تکیہ پیش کیا تھا۔ آج میں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب اٹھ کے تکیہ مجھے پیش کر رہا ہے، تو عین سیرت رسول ہے، یہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ یہ عزت ہے، یہ احترام ہے مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین تھے، یہ سوچ سکتے تھے کہ میں تو امیر المومنین ہوں، میں کیوں اس کے لیے اٹھوں، تکیہ چھوڑ کر اس کو تکیہ اٹھا نہیں۔ اسلام نے جو باتیں بتائیں وہ اس پہ عمل کرنے والے لوگ تھے، تو انہوں نے تکیہ اٹھا کر پیش کر دیا۔ فرمایا کہ مسلمان جب کسی مسلمان کی دل سے عزت کرتا ہے، کرام کرتا ہے، تو اللہ فوری طور پر اس کی مغفرت فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان سے مسلمان کی عزت صرف اسلام اور ایمان کی وجہ سے کر رہا ہے، یہ قابل مغفرت۔ مجھے حدیث کے ذخیرے میں ایک اور حدیث ملی، دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو ہم لوگ ایسے ہیں آج کل کہ مسلمانوں کی لڑائیوں کو ہوا دیتے ہیں۔ دو آدمی لڑ رہے ہیں مارکیٹ میں، بازار میں لڑ رہے ہیں تو لوگ تماشا دیکھتے کھڑتے ہیں، اور لوگ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑائی میں تیل بھی ڈالتے ہیں اپنی باتوں کے ذریعے سے، جو عین اسلامی شریعت کے خلاف کہا جا سکتا ہے۔ میں نے اس حدیث کے بازو میں یہ حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عبد الرحمن بن عوف بھی آئے، حضرت خالد بن ولید بھی آئے۔ یہ دونوں کا آپس میں ہمیشہ تکرار ہوتی تھی، تو میں ہوتی تھی، وہ بھی انسان تھے، ہم میں بھی تو میں ہوتی ہے، ان میں بھی ہوتی ہے، لیکن سبق سیکھیے اس واقعے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ یہ خالد مجھے ہمیشہ ستاتے ہیں، ہمیشہ لڑتے ہیں، اور ہمیشہ مجھے کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، آپ ذرا ان کو نصیحت کیجیے۔ تو حضرت خالد نے کہا یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف بھی تو مجھے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ تو آپس میں تو بہت میں بہت چلا کرتی تھی، تو دونوں نے شکایت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب کیا ہوا؟
غور سے سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل رکھا اور حضرت خالد سے کہا، خالد ذرا خیال رکھو، یہ عبد الرحمن بن عوف جو ہے یہ بدری صحابی ہیں، بدر کے میدان میں جن صحابہ نے لڑا تھا ان میں سے ہیں، اور بدر والوں کے بارے میں اللہ نے یوں کہا ہے کہ تم جو چاہے دنیا میں کرو، میں تمہاری مغفرت پہلے ہی کر چکا ہوں، اس لیے خالد تمہیں چاہیے کہ تم ان کی عزت کرو۔ اور پھر دوسری طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا، عبد الرحمن خالد سے لڑو مت، خالد سے تو میں مت کرو، اس لیے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خالد جو ہے وہ سیف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے جو اسلام کے خلاف رہنے والوں کے لیے ہمیشہ اٹھا کرتی ہے۔ تو حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کو ان کی فضیلت بتائی، ان کو ان کی فضیلت بتائی، تو دونوں کے چہرے پہ ایک نور آ گیا، دونوں نے گلے مل کر اللہ کے رسول کے سامنے کہا، یا رسول اللہ آئندہ کبھی ہم جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہ آپس کا احترام، یہ محبت اور یہ ایک دوسرے کی عزت و احترام، یہ آج مسلمانوں میں مفقود ہے، آج مسلمانوں میں موجود نہیں ہے۔ مسلمان لڑائیوں کو ہوا دیتے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے اندر لڑائیاں نہ بھی ہو تو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدارا ان چیزوں سے باز آئی ہے، ان چیزوں کو اپنے اندر اگر موجود ہے تو ان چیزوں کو ختم کیجیے۔ اللہ نے یہی کہا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مال و دولت کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، حکومت و امارت کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، اچھے کپڑے، اچھی شیروانی، اچھا سوٹ پہننے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ یہ نظر اللہ کی نظر میں کون کیسا ہے؟ تقویٰ سے، خوف و خشیت سے۔ اب اللہ دل کے حال کو اللہ جانتے ہیں، میں اور آپ تو نہیں جانتے، میں آپ کے دل کے حال کو نہیں جانتا، آپ میرے دل کے حال کو نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں۔ تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا معاملہ کریں، اندر کی بات کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ بھلا آدمی معلوم کیسا ہے، تم کو کیسا معلوم کیسا ہے، وہ تو اللہ کو معلوم ہے، آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم، اس لیے پرہیز کرو کسی کے بارے میں کچھ بولنے کے سلسلے میں، کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے پرہیز کرو، زبان کو لگام دو، کنٹرول میں رکھو، اس لیے کہ تم کچھ نہیں کہہ سکتے، جو بھی کہو گے ہو سکتا ہے وہ ظن ہو، تخمیم ہو، اندازہ ہو، اور اندازے سے جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ اکثر و بیشتر غلط ہی ثابت ہوتی ہیں، کبھی صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ یہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کسی بارے میں ان کو کچھ بات کہہ دی، حضرت بلال ناراض ہو گئے، شکایت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے یوں کہا کہ بلال کو ناخوش مت کرو، اس لیے کہ بلال نے اللہ کو ایک کہہ کر انگاروں پہ لیٹ کے گزارا ہے، اور اس نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا، اس کا تو اللہ ہی بدل دے سکتے ہیں، اللہ ضرور دیں گے۔ تو حضرت ابو ذر بعض روایتوں میں ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے اپنے سر کو زمین پہ رکھا اور بلال سے کہا کہ ہماری گردن پر پیر رکھ کر یوں کہو کہ میں نے معاف کیا، اس کے بعد میں زمین سے سر اٹھاؤں۔ حضرت بلال نے کہا یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں یوں ہی معاف کرتا ہوں، اٹھو، یوں ہی تمہیں معاف کرتا ہوں، اپنا سر اٹھاؤ، میں کیوں اپنا پیر تمہارے اس پہ رکھوں۔ تو اس طرح ان صحابہ کرام کا یہ اوصاف تھا، یہ اخلاق تھا۔ آج ہمارے اندر یہ بات ناپید ہے، ہمارے لیے اس وقت بہت سخت ضرورت ہے کہ آپس کے احترام ہو، آپس کی عزت ہو، ایک دوسرے کے خلاف اپنی زبان نہ کھولیں، ایک دوسرے کے خلاف غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت و حقارت اپنے دلوں میں نہ پالیں۔ مسلمان جب اپنے دل میں نفرت پالتا ہے، 3 دن گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر سے اڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جمعرات کو مغفرت فرماتے ہیں مسلمانوں کی، تو دیکھتے ہیں کہ 2 آدمی ایسے جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، بات بند کر 1 دن 2 دن 3 دن بات بند ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں کی مغفرت مت کرو، فرشتوں سے کہتے ہیں ان کی مغفرت مت لکھو۔
دیکھو اگر یہ دونوں آپس میں اصلاح کر لیتے مل لیتے ہیں تو پھر لکھ دینا، ورنہ ان کی مغفرت کو موقوف رکھو، ان کی مغفرت نہیں ہوتی جو مسلمان آپس میں لڑے بھڑے ہوئے ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میری خاص بیٹی میری بیٹی سے بات کیے ہوئے میرے 3 سال ہو گئے، یعنی جھگڑا ہے باپ بیٹی کا۔ میں تو سن رہ گیا سن کر، کیا 2 غیر لوگوں میں تو سننے میں آتا ہے کہ تعلقات کٹ ہو جاتے ہیں، کہیں باپ بیٹی میں بھی 3 سال تک بات کٹ ہوتی ہے؟ نہیں، یہ اسلام کی چیز نہیں ہے، یہ اسلامی احکامات کے مطابق نہیں ہے۔ ان چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کرو۔ جھگڑے آتے ہیں تو اس کو خاموشی کے ساتھ صلح کرو، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اس آیت کو بار بار پڑھیے، اس آیت کے مضمون کو جو میں نے عرض کیا ہے اسے بار بار سوچیے اور پھر دیکھیے کہ اپنا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو آئندہ سے بننے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، پوری امت کو توفیق دے۔ آخر میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، پہلے سے ہی میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں، ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جو شاید کسی کو بری لگتی ہو، لگے معاف کر دیجئے، لیکن عمل ضرور کیجیے۔ یہ ہے کہ ہمارے بچپن میں ہم سنتے تھے، دیکھتے بھی تھے کہ کوئی آدمی راستے میں خود سے باتیں کرتا جا رہا ہے، بڑ بات کرتے جا رہا ہے، تو ہم لوگ بولتے تھے کہ فلاں آدمی شاید دیوانہ ہو گیا ہے کہ آپس میں خود ہی سے بات کرتا چلا جا رہا ہے۔ آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ آپس میں جا رہے ہیں، ہم کبھی واکنگ کے لیے لال باغ میں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں ایک نوجوان لڑکی جا رہی ہے، لڑکا جا رہا ہے، خود سے بات کرتے ہی جا رہے ہیں۔ شروع میں تو ہم بہت پریشان ہوئے، گھبرائے بھی کہ شاید کوئی دیوانے لوگ ہوں گے۔ اصل بات یہ تھی کہ موبائل فون لگا ہوا ہوتا ہے کان سے، اور وہ بات کرتے جا رہے ہیں، مسلسل بات کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ایک حد تک استعمال کرنا چاہیے، اس طرح حد سے زیادہ استعمال کرنا جو ہے انسان کے لیے، کسی بھی چیز کا استعمال حد سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ خیر، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ موبائل فون یہ جو ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ ہی دیتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، لیکن نعمت کو اس حد تک استعمال کرو کہ وہ آپ کے اوپر غالب نہ ہو، حاوی نہ ہو۔ اس طرح استعمال کرنا کہ آپ موبائل کے لیے ہیں یا موبائل آپ کے لیے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب مسجد میں ایسا ہوتا ہے، ابھی اس ہفتے میں نے 3-4 مرتبہ نماز پڑھاتے ہوئے میں نے دیکھا، صبح سے لے کے مغرب تک کی 4 نمازیں میں پڑھاتا ہوں، تو ہر نماز میں کوئی نہ کوئی ظہر میں یا عصر میں، مغرب میں، کہیں ادھر سے رنگ بجنے کی آواز آتی ہے، کبھی ادھر سے رنگ بجنے کی آواز۔ ہمارے مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں کہ مجلسوں میں عورتوں کے گودوں سے بچے رونے کی آواز آتی ہے تو مردوں کی جیبوں سے موبائل کی آواز آتی ہے، کبھی ادھر سے آواز، کبھی ادھر سے آواز۔ نماز میں اچانک سب کا دماغ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ادھر متوجہ۔ اور اب بعض ہمارے مولانا صاحب نے کہا کہ بعض لوگ جو ہے نماز میں ہی جیب میں ہاتھ ڈال کے فون آف بھی کر دیتے ہیں۔ کیا یہ مسئلے کی روح سے اجازت ہے؟ آپ ہی سوچیے۔ عمل کثیر جو ہے وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ عمل کثیر اسے کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا کام کریں کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ اب آپ جیب میں ہاتھ ڈال کے موبائل فون آف کر رہے ہوں تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا آپ نماز میں ہیں؟ نہیں، تو جب نماز میں نہیں ہے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وہاں ہم نے عرب میں دیکھا کہ عرب لوگ بھی عجیب ہیں، ٹوپی نہیں پہنتے تو ہمارے لوگ ٹوپی چھوڑ دیے۔ عرب لوگوں کو دیکھا دیکھی نقل کرتے ہیں۔ ایک صاحب، میں نماز میں کھڑا تو سامنے ایک صاحب نماز میں کھڑے تھے مسجد حرام میں، فون کی گھنٹی بجی تو انہوں نے جیب سے فون نکالا اور نکال کے کہا بعد الصلاۃ بول کے جیب میں رکھ لیا، یعنی نماز کے بعد بات کرتا ہوں۔ تو نماز کہاں رہی؟ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ موبائل فون کے لیے رکھا گیا، لگایا گیا ہے کہ وہاں فون آف کر کے آؤ، فون آف کر کے آؤ، تو آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں میوزک بجانا نہیں چاہیے۔ فون میں جتنے رنگ ٹون ہوتے ہیں تقریباً سب وہ میوزک سے ہی کنیکشن لگے ہوئے ہیں۔ ایسی چیز مسجد میں بجاتے ہیں، آف کر کے آؤ، نہیں ہے تو
گھروں میں رکھ کے آؤ، دکانوں میں رکھ کے آؤ، مسجد میں لا کے اس کو بجانے کا موقع دینا۔ اور نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر سے ان کا جیب میں آواز بج رہی ہے، تو ایسے سمجھنا چاہیے کہ یہ قسم کی دیوانگی ہے، اس سے بچو۔ اور مسجدوں میں آؤ تو پہلے اپنا اس بات کے اہتمام کرو کہ میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں اللہ کے گھر میں، کہ مسجد کے ادب کے خلاف کوئی کام تو نہیں ہو رہا۔ یہ سوچ کے اندر داخل ہو تو فوراً موبائل کا خیال آئے گا، اور اس کو آف کر کے آنا، یہاں نہیں ہر مسجد میں جہاں بھی جاؤ اس کا خیال رکھو۔ اللہ تعالی ہم کو اچھی توفیق دے۔ حاضرین مجلس، اللہ تعالی نے جامع العلوم کو، جامع مسجد کو آپ حضرات کی مدد و نصرت و اعانت کی وجہ سے کافی اونچا مقام مرحمت فرمایا ہے۔ جو مدد، جو نصرت و اعانت آپ کی جمعہ کے دن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو کام ہوا، کروڑوں روپے کا جو کام ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ اس کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرماتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کے بچے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جتنے کام جامع مسجد میں خیر کے ہو رہے ہیں، سب اس کا مرہون منت آپ ہی ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے بچوں کو خوش رکھے، آپ کی آل اولاد کی نسلوں تک کو خوش رکھے۔ اس کا نعم البدل اللہ آپ کو دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے، اور اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، ہمارے بچوں کو دین سے وابستہ کرے، قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔